کے بیٹے ہمارے پاس جتنے بھی بزرگ آتے ہیں نا، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ آ گئے. ان کو اگر آپ ڈیپلی اسٹڈی کریں تو ہر کے پیچھے ایک سٹوری ہے. جس کا بھی دیکھیں گے اس کی جو جڑ ہے وہ یہی ہوگی کہ دین سے دور. اولڈ ہومز میں بیسک جو آنے والے بزرگ ہیں ان میں سب سے پہلی ان کی تعداد ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا ہے. اللہ اکبر. اب یہ معاشرے میں آپ اپنی اولاد کو حرام کھلائیں گے تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں انہیں تمہارا سرکش کر دوں گا. تو جب اولاد سرکش ہوگی تو کیا بنے گا؟ بالکل وہ آگے اولڈ ہوم ہی بنیں گے. بالکل پھینک کے چلے جائیں گے. مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ یہاں پہ جب آئے 2013 میں تو یہاں کیوں آئے؟ اولاد نے دھکا دیا، نہیں رکھتے تھے. پھر کسی کے گھر میں بیٹھا ہوا بھائی کے گھر تھا، انہوں نے لا کے یہاں جب چھوڑ دیا. تو کیوں اولاد؟ بس ان کی مرضی ہے. انہوں نے، ان کے پاس بھی جگہ نہیں تھی، وہ یہاں چھوڑ گئے. عبداللہ بن عباس سے مجھے شخص آیا اور کہتا ہے کہ مجھ سے نا قتل ہو گیا ہے اور وہ بھاگ کے آیا سیریا سے. میں کیا کروں، بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ماں تو زندہ نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر مجھے کچھ نہیں پتا، پھر تو نیک اعمال کر، اللہ سے توبہ کر. لیکن اگر تیری ماں زندہ ہوتی نا تو میں تجھے کہتا جا اپنی ماں کی خدمت کر، کیونکہ ماں کی خدمت کرنا تمام گناہوں کو پھر معاف کر دیتا ہے. سارا دن یہاں پہ، سارا دن کیا کرتے ہیں؟ سارا دن میری یہ جگہ ہے، میں یہاں بیٹھا ہوا ہے، بس یہ میلہ دیکھتا ہوں تو ٹائم پاس ہو جاتا ہے. جو میں اندر چلا جاؤں، مجھے بند کر دو تو میں مر جاؤں گا. میں یہاں بیٹھتا ہوں، صرف لوگوں کو دیکھتا ہوں، کوئی گھر جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی بچوں کے چلے گا، کوئی یہی دل کو سکون ملتا ہے تو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کا گھر جانے کا دل چاہتا ہے؟ بیٹا کچھ ہے نہیں ہے، کیا کسی کو بتانا ہے تو کیا نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی ایک بزرگ فوت ہوئے ہیں تو 26 تاریخ کو اس کی سسٹر آئی ہے ملنے. میں نے اس کو کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ان کا جو حالت نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ آخری وقت نزدیک ہے. تو آپ یہ 10-15 دن کی گیم ہے، تو اگر آپ لے جانا چاہیں تو لے جائیں، تاکہ پھر وہ ہوتی ہے کہ دل میں ایک 26 تاریخ کو آئی ہے، 26 دسمبر کو، تو کہتی ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ چلے جاتے ہیں ڈیوٹیوں پہ تو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، بس جب کچھ ہوا تو پھر لے جائیں گے. 4 جنوری کو وہ ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی. 3 بجے میں نے ان کو کال کیا، میں نے کہا جی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. تو کہتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. 4 بجے میں نے دوبارہ کال کی، میں نے کہا جی کہ مجھے کچھ بتائیں تاکہ اگر کوئی قبر کا ارینج کرنا ہے تو ہم وہ کریں، یا اگر آپ نے لے کے جانا ہے. کہتی جی ہم نے لے کے جانا ہے. 6 بجے ان کی مجھے کال آ جی کہ آپ ان کو غسل اور کفن کروا دیں. میں نے کہا جی کہ دیکھیں آپ نے انہوں نے لے کے جانا تھا ہومک. میں نے کہا ایک روڈ ٹوٹا ہوا ہے، دوسرا جب آپ سفر کریں گے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جمپ وغیرہ لگتے ہیں تو کفن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے ادھر تدفین کرنی ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ غسل کفن کا وہیں پہ ارینج کریں. 6:30 پونے 7 بجے ایمبولینس آ کے ادھر کھڑی ہو گئی. میں نے کہا لے جا رہے، کہتے ہیں جی ہم عیدی ہوم لے کے جا رہے ہیں، وہاں پہ ان کا غسل اور کفن کریں گے. میں نے کہا جی آپ نے 30 کلومیٹر اور بڑھا دیا. میں نے کہا اگر ایسی پرابلم ہے تو ہم ادھر غسل کفن کر دیتے ہیں. اچھا پھر ہم نے غسل کفن کا ارینج کیا، غسل کفن کیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں بھی جنازہ صبح ہو. میں نے کہا جی کہ کل کتنے بجے جنازہ ہے کہ ہم آئیں؟ کہتے ہیں جی نہیں ہم نے جاتے ہی دفن کر دینا ہے. ادھر سب انتظار کر رہے ہیں. تو پھر رات کو 9 بجے ہم نے ادھر ہی جنازہ پڑھا. آپ لوگوں نے؟ آپ لوگ، کیونکہ میں نے کہا اب تو ادھر بھی نہیں پہنچ سکتے. یہاں پہ جب کوئی بزرگ پہنچتا ہے تو یہ اس کی چوتھی جگہ ہوتی ہے. بچوں سے تنگ آ کے وہ جاتا ہے رشتہ داروں کے پاس. مہینے 2 کے بعد رشتہ داروں کے تیور بدلنے لگتے ہیں. پھر وہ جاتا ہے دوستوں کے پاس. 2-3 مہینے میں ادھر سے بھی پور ہوتا ہے، پھر ہمارے پاس پہنچتا ہے. اولاد یا دوست یار یا رشتہ دار جب چھوڑنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمیں یہاں کرنا ہے، انہیں کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ یار ذرا اپنے پاس سے موسٹلی ہم تو کوئی کرتے ہیں، لیکن وہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ رو رو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے رکھ لیں. یہاں پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں؟ میرے پاس سیکٹری ریٹائرڈ رہ گئے ہیں. فوج کا ریٹائرڈ سیکٹری ریٹائر. اچھا اچھا یہ ویسے بتاؤں یہ فنومینا جو ہے نا برداشت نہ کرنے والا پڑھے لکھوں میں زیادہ ہے. حیرانگی والی بات ہے.
اور ان کی اولاد بھی ڈیفرنٹلی پھر وہ کوئی ڈاکٹرز کوئی ان کا ایک بیٹا جو تھا وہ UN میں تھا یونائٹڈ نیشن میں, اور ایک بیٹا جو ان کا تھا وہ پروفیسر تھا, ایک بہو جو ہے وہ PF کالج میں پروفیسر تھی, لیکچرر تھی. وہ کیوں چھوڑ گئے, وہ کیوں چھوڑ گئے؟ بس نہیں بنی نہیں, یعنی وہ برداشت نہیں کر سکے والد صاحب کو گھر پہ. والد صاحب کو کچھ ان کی عادات اچھی نہیں تھی لگتی, ان کو ان کی نہیں لگتی تھی. انہوں نے یہاں پہ جو اپنی وصیت لکھوائی تھی وہ یہ لکھوائی تھی کہ میں مر جاؤں تو ادارہ تدفین کر دے اور 2 دن بعد میرے بچوں کو انفارم کیا جائے. اچھا, یعنی کہ اتنے دکھی میرے سے ہو. جنازے پہ بھی میری اولاد شامل نہ ہو. حالانکہ جو صحابہ اور تابعین کے واقعات آتے ہیں نا کہ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اور والدہ کے ساتھ بیٹھ کے جب کھانا کھاتے تھے نا تو وہ نا کسی بوٹی پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے کہ کہیں میرے والد کی نظر اس پہ نہ ہو اور میں وہ نہ اٹھا لوں اور گستاخی نہ ہو جائے. اتنے ادب, اتنا رسپیکٹ, اور اپنی ایسے یہ چن ہے نا اس کو چھاتی سے لگا کے نا ایسے بیٹھا کرتے تھے کہ ان کو ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا یہ بے ادبی میں نہ آ جائے. اور کچھ لوگ تو ابھی بھی ایسے ہیں سعودی عرب میں, شیخ محمد بن ابی الشنقیطی جو اپنی والدہ سے جب اوپر شفٹ ہوئے نا تو ان سے رہا نہیں گیا کہ میری والدہ نیچے قدموں کی, یعنی بے ادبی نہ ہو جائے کہ میں اوپر چل رہا ہوں اور والدہ نیچے بیٹھی ہوں. بلکہ جب ہسبینڈز اپنے نا گھر سے نکل رہے ہوا کرتے تھے نا تو خواتین اپنے شوہروں کو کہا کرتی تھیں پہلے کہ ڈرنا اللہ سے, بلکہ جو اقوال آتے ہیں نا اتق اللہ فینا وفی رزقنا, اللہ سے ڈرنا ہمارے بارے میں, ہمارے رزق کے بارے میں. کیوں؟ فَإِن نَصْبِرَ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطْشِ, ہم بھوک اور پیاس تو برداشت کر لیں گے. وَلَن نَصْبِرَ عَلَى الْحَرِّ نَارِ وَغَضْبِ الْجَبَّارِ, کہ ہم جہنم کی آگ کو اور اللہ کے غصے کو برداشت نہیں کر پائیں گے. تو ہمیں بے شک بھوکا سوکھا رکھنا ہے لیکن ہمارے بارے میں نا اللہ سے ڈرنا, حرام نہ کما کے لانا کرنا ہے. چلیں اپنا آپ خیال رکھیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت والی زندگی دے. یہ اللہ کی دین ہے. میرے یہ گھٹنے کام کرتے ہوتے میں کبھی ادارے میں نہیں آتا. میں 4 پیسے اپنے ہاتھ سے کما کے کھانا سمجھتا ہوں. باقی صرف میرے یہ گھٹنے جو ہیں یہ مجھے اجازت نہیں دیتے میں اٹھ کے چلوں. اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اللہ پاک ہر بلا سے محفوظ ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ, خود ویل چیئر پہ آتے جاتے ہیں, کھانا شانا پکاتے ہیں ماشاءاللہ. میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو صحت. جی ابھی ہم واپس جا رہے ہیں گھر اور ملاقات ہوئی بہت سارے بزرگوں سے, کچھ اپنے کلپس بھی آپ دیکھیں گے. اور سبحان اللہ بڑا ہی, میں تو ابھی جب کھانا کھاتے وقت سامنے ایک بوڑھی خاتون تھی, وہ ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کھانا کھانے کے بعد نا وہ ٹی وی دیکھنا شروع ہو گئی. تو ٹی وی پہ وہ ایڈ چل رہا تھا جس میں نا ماں اپنے چھوٹے بچے کو نا پیار کری تھی اور اس کو پیمپر سے ہوئی ایڈ تھا. تو میں وہی حیران تھا اور سوچا تھا کہ یہ ماں اپنے بچوں کا نہیں سوچتی ہوگی جب یہ ایڈ دیکھتی ہوگی. دیکھیں نا, آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں اولاد کتنی بڑی نعمت ہے, اور پھر دیکھیں وہی اولاد ان کو چھوڑ کے چلے گئی. اور یہ جو اولڈ ہومز ہیں یہ ان کا چوتھا سٹے ہوتا ہے. پہلے گھر سے نکلتے ہیں, پھر ماموں کی یا چاچو کی طرف آ گئے, پھر کسی دوست کی طرف رہ لیا, اور جب سب سے تنگ آ کے نا کوئی رکھنے والا نہیں ہوتا تو یہاں پہ آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو اب دیکھیں مجھے اس ٹائم ایک واقعہ یاد آ رہا تھا. میرا جب بیٹا بیمار تھا تو سردیاں تھیں تو اس نے وامٹ کی نا, تو میں نے اس کی وامٹ جو نا فون سے اپنے ہاتھ پہ اس وجہ سے لے لی کہ کہیں اس کے کپڑے گیلے ہو جائیں تو اس کو چینج کرانے میں پرابلم ہوگا, کیونکہ اس کو آلریڈی بہت زیادہ بخار اور سارا کچھ تھا. اور ادھر لوگوں کی حالت دیکھیں گے, مطلب یہ اولاد ہوتی ہے اور یہی اولاد جن کے ساتھ ہم اتنا, مطلب احسان ہی ہے نا, احسان ہے بالکل. اور اس کے بعد یہ بدلا ہے احسان کا. بیٹا کہتے ہیں مجھے بہت ذلیل کیا اس نے, بیٹے نے بہت تنگ کیا. میری سائیکل چوری کر کے لے جاتا تھا, میری ایسٹس چوری کر کے لے جاتا تھا اور سارا. تو اتنا مجھے تنگ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اندھا کر دیا, یعنی ابھی وہ اندھا ہے. ایک کو اللہ پاک نے اندھا کر دیا, وہ اس نے جو اللہ پاک نے اس کا تخارہ خراب ہو گیا. اس نے مجھے بہت ذلیل کیا ہے. میں جہاں گیا میرے پیچھے رہا ہے. وہ جو میں کام پہ اوپر گیا میرے ٹی وی اٹھا کے یہاں بیچ گیا, پھر واپس چلا گیا. ایک دفعہ ٹی وی بیچ گیا, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ میرے بکسے وکسے توڑ کے پیسے نکال کے پھر نکل گئے. خدا کو بولا یار کیا تماشا ہے میرے ساتھ.
फिर उसको अल्लाह पाक डंडा करके बैठा दिया, अब नहीं जाएगा तेरे से। यही है ना, उसने किया ना, मैंने किया। बाकी सिर्फ उसके घाट में देर है, अंधेर नहीं है। तो हमें कुछ नहीं पता, वक्त बदलने का पता चलता है। हम जो पैसे के लिए जो अपने रिलेटिव्स, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं ना। अभी मुझे कौन इधर ही वाक़या बता रहे थे कि जो मागला टावर 2008 में गिरा था, उसमें एक शख्स थे, ही वॉज मल्टी मिलियनियर, ठीक है। उनके वो ब्रोकर थे एक तरह से, वो बैंक में पैसा डील नहीं करते थे, उनका सारा कैश उनके अपार्टमेंट में था। ही यूज्ड टू स्टे इन पर्ल कॉन्टिनेंटल या सरीना, वहाँ उनका ट्रैवलिंग थी, और बड़ा बिजनेसमैन थे, घूमना फिरना आना जाना उनका। कहते हैं विदिन अ सेकेंड जैसे वो तबाह हुआ ना, उनकी बेसमेंट में मल्टीपल गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, तो सब गाड़ियाँ तबाह हो गई, सारा वो जो कैश था उसको आग लगी और वो सारा तबाह हो गया। बीवी और बेटे और बच्चे सब उसमें वफात पा गए, ये घर पे नहीं थे, घर से बाहर थे। विदिन अ सेकेंड हिज होल वर्ल्ड वाज गॉन। अच्छा, फिर कहते हैं कि कुछ ही दिन बाद क्या ऐसा अमल किया हो गया, क्या गुनाह हो गया, कुछ ही टाइम बाद इनको टाइफाइड हुआ, और वो इतना वर्स हो गया कि इनकी जो टांग है ना, ये वो हो गई, टेढ़ी हो गई, बेंड हो गई। और कहते हैं कि उसके बाद ही couldn't do anything, वो बिजनेस अपना जॉब नहीं कर सके। फिर यहाँ पे उस ओल्ड होम में उन्होंने 4-5 साल गुजारे इनके साथ, यानी पास्ट में। तो लोग पैसे के लिए ना अपने आप को, अपने दीन ईमान को बेच देते हैं कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, मेरा वो अच्छा हो जाएगा, स्टाइल अच्छा हो जाएगा, मैं थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाएंगे अगर इन बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देंगे। तो मैं तो कुछ लेसन लर्न किए। नंबर 1, अल्लाह ताला के साथ जो रिलेशनशिप है हमारा, औलाद के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ना ही बीवी के लिए, ना ही माँ बाप के लिए। अल्लाह ताला को सबसे टॉप पे रखना है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला के लिए हम किसी को खुश करते हैं ना, फिर अल्लाह ताला उन्हीं के ज़रिए हमें ज़लील करता है। तो पहले तो चीज़ ये। दूसरी चीज़ है अपनी औलाद की दीन पर तरबियत करनी है, बिकॉज अगर में दीन हुआ तो वो ख्याल रखेंगे हमारा, अगर दीन ना हुआ ना फिर कोई ख्याल नहीं रखेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि अपने लिए हमेशा आफ़ियत की दुआएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आखिरी उम्र से पनाह मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उरद्दा इलल अर्ज़िल उम्र, कि अल्लाह मैं तेरे से पनाह मांगता हूँ कि मुझे इस उम्र में लौटाया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह के जलाल और इकराम और ऑनर में से एक चीज़ पता क्या है, कि जो सफ़ेद बाल वाले लोग हैं ना, उनका ऑनर करना। यानी जनरली तुम्हारे माँ बाप तो बहुत दूर की बात। और आपने एक और हदीस में फरमाया कि लैसा मिन्ना, वो हम में से है ही नहीं, ही इज़ नॉट फ्रॉम द मुस्लिम उम्मा मल्लम यरहम सगीरना व युअक्किर कबीरना, जो छोटों पे रहम नहीं करता और बड़ों की इज्जत नहीं करता। तो व्हाट काइंड ऑफ इज्जत दिस इज सुभान अल्लाह, कि जिसमें इस्लाम आपको सिखाता है कि माँ बाप के सामने उफ तक ना करो। आप उफ तो दूर की बात, आप उन्हीं को जाके ओल्ड होम में छोड़ रहे हैं। और यानी जिस शख्स ने आपको चलना सिखाया, आप उन्हीं कदमों को इस्तेमाल करके उसको किसी जगह पे फेंक के आ जाते हो। दुआएं करें अपने लिए कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक़ि वल अमाली वल अहवाल। बहुत सारी जो दुआएं हैं ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिल शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अअदा, या अल्लाह आफत से, मुसीबत से, बुरी तकदीर से पनाह मांगता हूँ। फिर ये दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक, नेमतों के ज़वाल से पनाह मांगता हूँ, व तहव्वुलि आफ़ियतिक, और आफ़ियत के चले जाने से पनाह मांगता हूँ, वो जमी सख़तिक। तो हर तरह के ना इनसे हमें ना अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें इससे बचा के रखे। मैंने जो वाजिद से पूछा ना कि मैंने कहा अपने लेसन क्या लर्न किया आखिरी ना, अपनी ज़िंदगी का क्रक्स क्या आपका, तो ये कहते हैं कि बेटा बस कुछ नेकियां करके चला जाए बंदा यहाँ से। एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑल व्हाट यू थिंक अबाउट इसकी नेकियां मैंने की होती, ये सारा माल, ये सारा सेहत, ये सारी ख्वाहिशात, ये सारी एडिक्शंस, गर्लफ्रेंड की है, ड्रग्स की है, कहाँ जाती है? वो लोग कहते हैं ना कि मैं ये इस प्लाजे का मैं मालिक हूँ, फलान चीज़ का मैं मालिक हूँ। मालिक अगर हैं तो कब्र में तो उसके साथ वो मलकियत नहीं जा रही। औलाद आपस में लड़ रही होती है, बल्कि जब मरता है, जितना अमीर बंदा मरता है उतनी ज़्यादा पीछे औलाद लड़ रही होती है, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा। फौरन से आके वो दफनाते हैं और कहते हैं कि चलो जी हाँ जी, अब हिसाब किताब लगाओ, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास